بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور نصیحت کرنے میں بہت کوشش کی۔ کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، اور یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میری بات مانو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور ایک وقت مقررہ تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو اس میں دیر نہیں کی جائے گی۔ کاش کہ تم جانتے، اور اللہ نے ان سے بارش روک لی اور ان پر ناراض ہو گیا اور کھیتی اور نسل کم ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور تم سے یہ عذاب ہٹا لے گا اور تم پر بارش بھیجے گا اور تمہیں رزق اور اولاد میں برکت دے گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور ان سے کہا کہ کیا تم اللہ کو پہچانتے نہیں ہو؟ یہ تمہارے ارد گرد اللہ کی نشانیاں ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ کیا تم آسمان اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیا تم سورج اور چاند کی طرف نہیں دیکھتے؟ کس نے آسمانوں کو پیدا کیا؟ کس نے چاند کو نور والا بنایا اور سورج کو چراغ بنایا؟ اور کس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا؟ لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کو عقل نہ آئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہ لائی، بلکہ جب نوح علیہ السلام ان کو اللہ کی طرف بلاتے تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے دیتے، اور وہ آدمی کیسے سمجھے جو سنتا نہیں، اور وہ کیسے سنے جو سننا نہ چاہے۔ نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی اور اپنی قوم کو عرصہ دراز تک دعوت دیتے رہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے، انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہ لائی اور انہوں نے بتوں کی عبادت نہ چھوڑی، اللہ کی طرف رخ نہ کیا۔ نوح علیہ السلام کب تک انتظار کرتے؟ کب تک اہل زمین کو بگاڑ دیکھتے؟ کب تک پتھروں کی عبادت ہوتے دیکھتے؟ کب تک لوگوں کو دیکھتے کہ وہ اللہ کا رزق کھاتے ہیں اور اس کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں؟ نوح علیہ السلام کو کیوں نہ غصہ آتا؟ انہوں نے ایسا صبر کیا کہ اس جیسا صبر کسی نے نہ کیا۔ 950 برس اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، کوئی تمہاری قوم سے ایمان نہیں لائے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، مگر جو لا چکے ہیں۔ جب نوح علیہ السلام نے انہیں دوسری بار بلایا تو ان کی قوم نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے کافی تکرار کی، بس تم لے آؤ جس سے تم ڈراتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام اللہ کے لیے ناراض ہوئے اور ان سے مایوس ہو گئے اور کہا، اے اللہ، کافروں میں سے کسی کو اس دھرتی پر باقی نہ رکھ۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کی قوم کو غرق کرنا چاہا، لیکن اللہ نے اسی طرح ارادہ کیا کہ نوح علیہ السلام اور مومنوں کو نجات دے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا اور نوح علیہ السلام نے ایک بڑی کشتی بنانا شروع کر دی۔ ان کی قوم نے انہیں اس کام میں مشغول دیکھا تو انہیں ایک اور مشغلہ مل گیا اور ان سے مذاق کرنے لگے۔ اے نوح علیہ السلام، یہ کیا ہے؟ تم بڑھئی کب سے بنے ہو؟ کیا ہم تجھے نہ کہتے تھے کہ ان ذلیلوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو؟ لیکن تم نے ہماری بات نہ سنی اور ان بڑھئی اور لوہاروں کے ساتھ بیٹھے اور خود بھی ترخان بن گئے۔ نوح علیہ السلام، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ آپ کا سارا معاملہ بھی عجیب ہے۔ کیا یہ ریت پر چلے گی یا پہاڑ پر چڑھے گی؟ سمندر یہاں سے کافی دور ہے، اسے جن اٹھائیں گے یا بیل کھینچیں گے؟ نوح علیہ السلام یہ سب کچھ سنتے تھے اور صبر کرتے تھے۔ انہوں نے تو اس سے بھی زیادہ سخت سنا اور صبر کیا، لیکن کبھی وہ ان سے کہتے کہ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو تو ہم تم سے مذاق کریں گے جیسے تم کرتے ہو۔ اور اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ کی پناہ، آسمان خوب برسا کہ گویا آسمان میں سوراخ تھا جو پانی نہیں روک سکتا تھا۔ پانی جمع ہوا اور چلا، حتیٰ کہ اس نے لوگوں کو ہر طرف سے گھیر لیا۔
اور اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اپنے ساتھ اپنی قوم اور گھر کے ایمان والوں کو لے لیں۔ اور اللہ نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ ہر حیوان اور پرندہ کا جوڑا مذکر مؤنث ساتھ رکھ لے، اس لیے کہ عام طوفان تھا، اس سے کوئی حیوان اور انسان نہیں بچے گا۔ نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ ان کے ساتھ کشتی میں ان کی قوم کے مومن بھی تھے اور ہر حیوان اور پرندے کا جوڑا۔ کشتی چل پڑی، ان کے ساتھ پہاڑوں جیسی موجوں میں چلتی تھی۔ قوم ہر اونچی جگہ اور بلند ٹیلے پر چڑھ گئی۔ وہ اللہ کے عذاب سے بھاگتے تھے، لیکن اللہ کے بغیر جائے پناہ کہاں۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی کافروں کے ساتھ تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طوفان میں دیکھا تو کہا، اے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں سے نہ بن۔ اس نے کہا، میں عنقریب پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ اور ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے پر غمگین ہوئے، اور کیسے غمزدہ نہ ہوتے، وہ ان کا بیٹا تھا۔ انہوں نے چاہا کہ ان کا بیٹا قیامت کے دن دوزخ سے بچ جائے، جبکہ وہ نہیں بچ سکا۔ آگ پانی سے زیادہ سخت ہے اور آخرت کا عذاب سخت ہے۔ کیا اللہ نے اس سے ان کی اہل کو بچانے کا وعدہ نہیں کیا؟ بجا اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انہوں نے چاہا کہ اللہ سے اپنے بیٹے کی سفارش کریں، اور نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور کہا، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ سب حاکموں سے بڑھ کر ہیں۔ لیکن اللہ نسب کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ مشرکوں کے بارے میں سفارش قبول نہیں کرتا اور مشرک نبی کے اہل میں نہیں، اگرچہ اس کا بیٹا ہو۔ اللہ نے اس پر نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی اور کہا، اے نوح، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں، اس کے عمل صحیح نہیں ہے۔ مجھ سے اس قسم کا سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو بے خبروں میں ہے۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو بے خبروں میں سے ہو جائے۔ نوح علیہ السلام سنبھل گئے اور اللہ سے توبہ کی اور کہا، اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور جب وہ سب ہو چکا جس کا اللہ نے ارادہ کیا تھا اور کافر غرق ہو گئے، بارش تھم گئی، پانی خشک ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہا گیا کہ پھٹکار ہو ظالموں پر، اور کہا گیا کہ اے نوح علیہ السلام سلامتی کے ساتھ اتر، اور نوح علیہ السلام کشتی والے اترے، زمین پر سلامتی سے چلتے تھے۔ قوم نوح علیہ السلام کے کافر ہلاک ہو گئے، ان پر زمین روئی نہ آسمان۔ اور اللہ نے نوح علیہ السلام کی اولاد کو برکت دی اور وہ زمین میں پھیل گئی، اور اس نے زمین کو بھر دیا۔ اس میں بہت سی امتیں ہوئیں اور اس میں بہت سے نبی اور بادشاہ ہوئے۔ سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر جہانوں میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجیے، کمنٹس بھی کیا کیجیے، مجھے انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔